دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے۔ اس سے گھر میں کون کون سی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اور کھانا کھانے کے صحیح طریقے کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ہم آپ کو سائنس کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی صحت کو کون کون سے نقصان ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو آج بہت سے لوگوں کی یہ شکایتیں رہتی ہیں کہ ان کے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، ان کی رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، ان کے گھر پر کسی نے جادو ٹونا کرا دیا ہے۔ اس لیے پھر ایسے لوگ اپنے گھر کا علاج وغیرہ ڈھونڈتے ہیں، طرح طرح کے وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، سب سے بڑا علاج یا سب سے بڑا وظیفہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے سارے کام ہمارے پیارے نبی کی سنتوں کے مطابق کریں۔ اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری بہت ساری پریشانیاں خود بخود ہی ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جس گھر میں سنتوں کا نور جلتا ہے، جس گھر میں اللہ کے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، ایسے گھر میں پھر اللہ کی رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ ایسے گھر میں پھر کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آتی۔ دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بستر پر بیٹھ کر یا میز اور کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے۔ ایسے گھر میں کون کون سی پریشانیاں آتی ہیں۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے نہ صرف رزق میں برکت ختم ہوتی ہے، بلکہ اس طرح سے کھانا کھانے سے انسانی جسم کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ دوستو آج کل آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں ڈائننگ ٹیبل پر یا پھر اپنے بستر پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس طرح سے کھانا کھانے سے سنت بھی ادا نہیں ہوتی، اور یہ صحت کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ نقصان دائق ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے نبی اکثر زمین پر دسترخوان بچھا کر اور اپنے گھر والوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانا اس لیے بھی غلط ہے کیونکہ ہم جس جگہ پر سوتے ہیں اسی جگہ پر اگر ہم بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو اس سے رزق سے برکت ختم ہوتی ہے اور گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اور یہی نہیں، کچھ لوگ تو بستر پر بیٹھ کر اور تکیے کا سہارا لے کر یا پھر لیٹ کر کھانا کھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس طرح سے کھانا کھانا اور بھی زیادہ غلط ہو جاتا ہے، اس سے صحت کو اور بھی زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کے زمانے میں بہت سے لوگ بستر پر بیٹھ کر اور ٹی وی دیکھتے ہوئے یا پھر اپنا موبائل چلاتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں۔ ایسے کھانے کا نہ تو ٹھیک سے سواد کا کچھ پتہ چل پاتا ہے اور نہ ہی ایسے میں کھانا ٹھیک سے چبا کر کھایا جاتا ہے۔ اس لیے پھر اس طریقے سے کھایا گیا کھانا انسانی جسم کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جب بھی کھانا کھاتے تھے تو آپ ہمیشہ زمین پر دسترخوان بچھا کر ہی کھانا کھاتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی کسی اونچی جگہ پر یا چارپائی پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم جب بھی کھانا کھائیں تو زمین پر دسترخوان بچھا کر ہی کھانا کھائیں، اور ہو سکے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ میں بیٹھ کر ہی کھانا کھائیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، میری روزی روٹی میں خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں زمین پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا جاتا اور آپ کے سب گھر والے الگ الگ کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ سن کر وہ صحابی عرض کرنے لگے، ہاں یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے، میرے گھر میں کھانا چارپائی پر بیٹھ کر کھایا جاتا ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی روزی روٹی میں خیر و برکت ہو تو تم سب گھر والے زمین پر دسترخوان بچھا کر ایک ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، اس سے تمہارے گھر میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ دوستو اب ہم آپ کو سائنس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے بارے میں آج سائنس ہمیں کیا کہتا ہے۔ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی جسم کو کون کون سے نقصان ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، آج سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان کو کئی طرح کے نقصان ہوتے ہیں، کیونکہ آج کے زمانے میں زیادہ تر بستر روئی کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ روئی ورجا کے پربھاؤ کو روکتی ہے، یعنی کہ ایسا بستر انسانی جسم کے لیور کی ورجا کو باہر نکلنے نہیں دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا پاچن تنتر خراب ہونے لگتا ہے۔
جس سے پھر اپچ، گیس اور پیٹ درد جیسی شکایتیں رہنے لگ جاتی ہیں۔ اس لیے جہاں تک بھی ہو سکے آپ کوشش کریں کہ کھانا ہمیشہ آپ زمین پر بیٹھ کر ہی کھائیں اور دسترخوان بچھا کر ہی کھائیں۔ اس کے علاوہ دوستو، آج کل کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں بہت سے لوگ تو اکثر جلد بازی کے چکر میں کھڑے کھڑے ہی کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کھڑے ہو کر بھی انسان کو کبھی نہیں کھانا چاہیے۔ اس سے انسان کا پاچن تنتر صحیح سے کام نہیں کرتا، جس سے پھر انسان کو کئی طرح کی دقتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کھانا ہمیشہ خاموشی کے ساتھ میں بیٹھ کر اور دھیرے دھیرے اور اچھی طرح سے چبا کر ہی کھایا جائے۔ اس طرح سے کھایا گیا کھانا ہی انسانی جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ دوستو یاد رکھیں کہ بنا وجہ کے اور بنا ضرورت کے کبھی آپ بستر پر بیٹھ کر یا پھر میز اور کرسی پر بیٹھ کر کھانا نہ کھائیں۔ اس طرح کی عادت بنا لینا اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ٹیک لگا کر کھانا کھانے کو بہتر طریقہ بتایا ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے بہتر یہی ہے کہ جیسا کھانا کھانے کا طریقہ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں بتایا ہے، اسی طریقے سے ہم سب کو کھانا کھانا چاہیے۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں کھانا کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی کہ اللہ کے پیارے نبی کھانا کس طرح سے کھاتے تھے، کھانا کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو ذرا بھی اسکپ مت کیجیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب بھی کھانا کھانے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک ضرور دھو لیں۔ صرف ایک ہی ہاتھ کی انگلیاں نہ دھوئیں، بلکہ دونوں ہاتھ اچھی طرح سے گٹوں تک دھو لیں۔ صرف ایک ہاتھ دھونے سے سنت ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یاد رکھیں اللہ کے پیارے نبی جب بھی کھانا کھاتے تھے تو پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے گٹوں تک دھوتے تھے۔ اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو کسی تولیے سے یا پھر رومال سے نہیں پوچھتے تھے، لیکن پھر جب آپ کھانا کھا لیتے تھے اور اس کے بعد میں جب آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے تو اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو کسی تولیے سے یا رومال سے اچھی طرح سے پوچھ لیتے تھے۔ وہ اس لیے تاکہ ہاتھوں میں کھانے کا اثر باقی نہ رہے۔ اس لیے کھانا کھاتے وقت آپ بھی اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو ضرور دھو لیں، مگر اس وقت آپ اپنے ہاتھ کسی تولیے سے یا رومال سے نہ پوچھیں، بلکہ کھانا کھانے کے بعد جب آپ اپنے ہاتھ دھوئیں تو اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے پوچھ لیں تاکہ کھانے کا اثر آپ کے ہاتھوں میں باقی نہ رہے۔ اس کے علاوہ دوستو، آپ جب بھی کھانا کھانا شروع کریں تو پہلے آپ بسم اللہ شریف ضرور پڑھ لیں، یعنی کہ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر ہی کھانا کھانا شروع کریں، اور بسم اللہ بھی بلند آواز میں پڑھیں تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی بسم اللہ پڑھنا یاد آ جائے اور وہ سب لوگ بھی بسم اللہ شریف پڑھ لیں۔ اور اگر آپ کھانا کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو پھر آپ کو جب یاد آئے تو اس وقت یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ، میں نے کھانا کھانے کے شروع میں اور آخر میں تیرا نام لیا۔ اس کے علاوہ آپ کھانا کھاتے وقت اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ ہمیشہ کھانا دائیں ہاتھ سے یعنی کہ سیدھے ہاتھ سے کھائیں، بائیں یعنی کہ الٹے ہاتھ سے کبھی بھی آپ کھانا نہ کھائیں، کیونکہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا شیطان کا کام ہے۔ اس لیے اس سے اللہ کے پیارے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ جب بھی کھانا کھانا شروع کریں تو اس وقت آپ اپنا بایاں پاؤں بچھا دیں اور داہنا پاؤں کھڑا کر دیں۔ اگر کوئی بھاری بھرکم بدن یا کسی میں بہت زیادہ کمزوری ہے اور وہ اس طرح سے نہیں بیٹھ سکتا تو پھر الٹی پلٹی مار کر بیٹھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دوستو ایک بات کا اور دھیان رکھیں، آپ جب بھی کھانا کھا لیں تو اس کے بعد آپ اپنی انگلیوں کو اچھی طرح سے چاٹ لیں اور برتن کو بھی آپ اپنی انگلیوں سے اچھی طرح سے پونچھ کر چاٹ لیں۔ اس کے علاوہ اگر کبھی کھانا کھاتے وقت کوئی لقمہ چھوٹ کر دسترخوان پر گر جائے تو آپ اسے بھی اٹھا کر فوراً ہی کھا لیں، کیونکہ یاد رکھیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، اگر آپ اس لقمے کو اٹھا کر پھینک دیں گے تو یہ کھانے کی بے ادبی ہوگی اور آپ کے گھر سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آپ یہ غلطی بھی نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں تو بہت زیادہ گرم کھانا کبھی بھی نہ کھائیں، اور نہ ہی کبھی کھانے کو سونگھیں، اور نہ ہی کبھی کھانے پر پھونک مار مار کر اس کو کبھی ٹھنڈا کریں، کیونکہ یہ سب کام بھی خلاف ادب ہے اور اس سے بھی گھر سے برکت ختم ہوتی ہے۔ اگر ہو سکے تو آپ کھانے کی شروعات بھی نمک کے ساتھ میں کریں اور کھانے کو ختم بھی نمک کے ساتھ ہی کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ اللہ نے نمک میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد صابن لگا کر اپنے ہاتھوں کو دھونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد حاضرین کے لیے خیر و برکت کے لیے
دعا بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ دوستو آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کبھی بھی سونا اور چاندی کے برتنوں میں کھانا نہ کھائیں، کیونکہ سونا اور چاندی کے برتن میں کھانا کھانا جائز نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کا کسی بھی طرح سے استعمال کرنا بھی درست نہیں ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی سونے چاندی کا چمچ استعمال کرتا ہے یا پھر کوئی سونے چاندی کی تھالی کو استعمال کرتا ہے تو یاد رکھیں یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اس سے ہمارے پیارے نبی نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ دوستو کھانا کھاتے وقت ایک بات کا اور دھیان رکھیں، کھانا آپ ہمیشہ بیٹھ کر ہی کھائیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے اور صحت کے لحاظ سے بھی ایسا کرنا بہت فائدہ مند ہے، یعنی کہ بیٹھ کر کھانا کھانا ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور کھانا کھاتے وقت کھانا اتنا ہی لیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں، زیادہ کھانا لے کر آپ کھانے کو بیکار یا برباد نہ کریں، ایسا کرنے سے بھی ہمارے پیارے نبی نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اگر آپ زیادہ کھانا لے کر کھانے کو برباد کرتے ہیں تو یہ بھی رزق کی بے ادبی ہوگی، اس سے بھی آپ کے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی، اس لیے آپ کھانا کھاتے یہ غلطی بھی نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں تو پہلے آپ تھوڑا پانی ضرور پی لیں اور کھانے کے بیچ میں بھی تھوڑا پانی پی لیں، ایسا کرنا آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ لیکن آپ کھانا کھانے کے آخر میں کبھی بھی بھول کر بھی پانی نہ پئیں، اس کے بعد آپ کھانا کھانے کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہی پانی پئیں۔ یاد رکھیں جن لوگوں کو کھانا کھانے کے فوراً بعد میں پانی پینے کی عادت ہے ان کو ایسا کرنے میں تھوڑی تکلیف ضرور ہوگی، لیکن پھر دھیرے دھیرے ایسے لوگوں کو بھی اس کی عادت ہو جائے گی اور پھر ان کو ایسا کرنے کے بہت سارے فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی اور کے ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں تو آپ اس کو اکیلا چھوڑ کر کبھی بھی پہلے نہ اٹھیں، بلکہ جب تک آپ کے ساتھ والا کھانا نہ کھا لے تب تک آپ وہاں سے نہ اٹھیں، یعنی کہ آپ اس کو اکیلا کھانے پر چھوڑ کر پہلے نہ اٹھیں، اور آپ جب بھی کھانا کھائیں تو آپ کھانے کو اچھی طرح سے چبا چبا کر کھائیں۔ ایسا کرنے سے پھر آپ کا کھانا ہضم ہونے میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں تو اپنی بھوک سے تھوڑا کم ہی کھانا کھائیں، یعنی کہ خوب پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، یہ بھی آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔